حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک شان اولیاء اللہ، سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 3527۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن ان کے قرب الہی کی وجہ سے قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے اور نہ مالی لین دین۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اولیاء اللہ کی شان اور عظمت کے بارے میں ایک نہایت ایمان افروز حدیث مبارک سنیں گے۔ دنیا میں لوگ مختلف رشتوں، مفادات اور لین دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی دوستی کا مقصد دنیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، نفرت بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے کاموں سے کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بلند درجات نصیب فرمائے گا۔ قیامت کے دن جب بہت سے لوگ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے امن اور سکون میں ہوں گے۔ یہ حدیث ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان محبت، اخلاص اور بھائی چارہ صرف دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ اگر آپ کو یہ حدیث مبارک پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اولیاء اللہ کی شان کا یہ خوبصورت پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔